اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعوذ من خمس من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ نمبر 1 بزدلی سے، نمبر 2 بخل سے، نمبر 3 بری عمر سے، نمبر 4 سینوں کے فتنوں سے، نمبر 5 عذاب قبر سے۔ ان 5 چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ پہلے نمبر پر بزدلی، جبن، یہ اتنا جو ہے برا کام ہے، اتنا برا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مذمت کی ہے۔ بزدلی، 100 شیر ہوں، ان کو لیڈ کرنے والا گیدڑ ہو، وہ 100 شیروں کو مروا دے گا۔ 100 گیدڑ ہوں، 1 شیر ہو ان کا لیڈر، وہ ان کو جتوا دے گا، کیونکہ اس کے اندر بہادری ہے، اس کے اندر جرأت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو مثال دی سورہ انفال کی 16 نمبر آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور جو شخص اس دن کفار کی طرف پیٹھ پھیرے گا سوائے کسی جنگی چال کے یا کسی گروہ سے ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا۔ اللہ کل قیامت والے دن اس بندے کو جو کفار کو منہ دکھا دیتا ہے، پیٹھ پھیر دیتا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان تو وہ ہے جناب جس کا ظاہر ہو، جس کا باطن ہو، سب پاک صاف ستھرا بہترین، ہر مقام پر ہے صاف ستھرا کھڑا۔ دوسرے مقام پر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع موبقات، 7 چیزوں سے جو تباہ کن ہیں ان سے بچو۔ وذکر منها الجبن، اور ان میں جبن بزدلی سے نہیں کرنا، یہ 7 چیزوں میں سے ہے جو انسان کو زندگی میں تباہ و برباد کر دیتی۔ وہ بندہ جو اپنا حق نہیں لے سکتا، وہ بندہ جو کسی کا دفاع نہیں کر سکتا، وہ بندہ جو حق کی خاطر بول نہیں سکتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں، بزدلی کی ایک نشانی یہ ہے، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ بندہ جل کے راکھ ہو جائے گا، قوم اس کی مدد نہیں کرے گی، ویڈیو بنانا شروع کر دے گی۔ یہ بزدلی ہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف آ گئی ہے تو آپ فوراً سے آگے بڑھیں، جتنی اللہ نے آپ کو ہمت اور طاقت دی ہے آپ اس کے مطابق ان کی مدد کیجئے، آپ اس مسئلے کا حل نکالیے، بجائے اس کے تماشائی بن کے کھڑا ہو جانا۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی، یہ بزدلی ہے۔ پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخل کے بارے میں فرمایا، قرآن پاک کے اندر بھی اس کی مذمت کی گئی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ حشر کی 9 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑا ہی کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو بخل سے بچ گیا۔ ایک ہوتا سخی، ایک ہوتا بخیل، ایک ہوتا جواد۔ یہ 3 سخاوت کی صفتیں ہیں۔ پہلا جواد، یہ صرف اللہ ہے۔ جواد صرف اللہ ہے۔ جواد کہتے ہیں جو خود کچھ نہ کھائے لیکن سارے زمانے کو کھلائے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک ہوتا ہے سخی، جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ یہ عوام کی اور مخلوق کی یہ صفت ہے، وہ خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو۔ ایک ہوتا ہے بخیل، جو نہ خود کھائے نہ اگلوں کو کھلائے، خود بھی بھوکا مرے اور دوسروں کو بھی بھوکا مارے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والشح والایمان لا یجتمعان فی قلب عبد ایضا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخل اور ایمان کبھی ایک سینے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی بات میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ ایمان اور بخل، اس کا مطلب یہ ہے بخیل آدمی بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ منافق بھی ہوگا۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ خود تو محروم ہے ہی ہے اللہ کی نعمتوں سے، وہ اگلوں کو بھی محروم رکھ رہا ہے۔ اور جس طرح اس کے سینے کے اندر اس چیز کی کمی ہے، اسی طرح ایمان کی بھی کمی ہے۔ پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بری عمر سے پناہ مانگی، لا تذبون قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ۔ قیامت کے دن میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایک قدم بھی اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے کہ جناب آپ نے عمر کدھر گزاری ہے۔ میں نے اب بڑی نہ لوگوں کو دیکھا حضرت، ببر شیروں سے 4 پہیوں پہ آتے، ویل چیئروں پہ آتے ہوئے، اور وہ اس جوانی سے لے کے اس بڑھاپے تک جو سفر طے کر کے آئے نا،
اس سفر کے دوران انہوں نے کتنے ایسے مواقع ہیں جن پر صرف اس نام پر انہوں نے 2 نمبری کی ہے کہ میرے گھر والے آسانی میں رہیں یا گھر والوں کو فائدہ ہو جائے، میرے بچوں کو فائدہ ہو۔ پوچھا جائے نا حضرت صاحب آپ یہ بے ایمانی کیوں کر رہے ہیں؟ یار میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا، میرے لیے تو داتا صاحب کی روٹی بھی کافی ہے، لنگر ہی کافی ہے، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اور پھر وہی بڑھاپے میں آ کے بیوی بچے آپ کو سلوٹ مار جاتے ہیں، بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم نے کئی بڈھوں کو رلتے ہوئے دیکھ لیا، کئی بابے رل کے مر گئے، کئی بابے صرف اس لیے موت کے منہ میں چلے گئے کہ ان کے گھر والے ان کو کھانا نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا چارپائی پہ بیٹھا بیٹھا پخانہ پیشاب کر دیتا ہے، پانی نہیں دیتے، یہ بار بار پیشاب کرتا ہے، اس لیے بابے کو پانی نہیں دیتے، اس لیے کھانا نہیں دیتے، یہ بستر خراب کر دے گا، کون صاف کرے گا؟ سکی بیٹیاں جو ہیں نا جی وہ آگے نہیں بڑھتی، اس لیے آقا جی نے پہلے مانگی یا اللہ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، یا اللہ بڑھاپے سے اور ذلیل کر دینے والے بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا۔ بندہ جب تک رہے چلتا پھرتا رہے، جوانی میں رہے جناب میں تکڑا، پھر اس جہان سے جائے بغیر کسی جو ہے نا جی مصیبت کے، بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی کی محتاجی کے، چلتا پھرتا او جائے سواد پھر آتا ہے۔ بوڑھا ہو کے مرا، ذلیل ہو کے مرا، رسوا ہو کے مرا، کیا فائدہ؟ ساری زندگی تو نے عزت کی کھائی، اب آ کے ذلیل ہو رہا ہے۔ یا پھر ایسا کر کے جائے کہ بندہ اس کیفیت میں بھی پہنچ جائے نا، اولاد کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ اولاد کو گھن نہ آئے اپنے باپ سے، یا پھر تربیت ایسی کر کے جائیں۔ اور تربیت کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم روٹی کمائیں، ہم پیسہ کمائیں، صبح نکلنا ہے شام کو آئیں، تو تربیت کس ٹائم کریں؟ اولاد کی تربیت کس ٹائم کریں؟ پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا سینوں کے فتنوں سے، سورہ آل عمران میں ہے ولی یبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ایسے ہے اسے آزمائے اور تمہارے دلوں کی صفائی کر دے۔ یہ بڑے نا خوش نصیب سینے ہوتے ہیں جن کے اندر اگر کوئی گڑبڑ آ جائے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے سینوں کو صاف کر دیتا ہے۔ میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بلکہ یہ قول ہے کہ فتنۃ الصدور ہی شبہات و شہوات، دلوں کے فتنے شکوک و شبہات اور خواہشات نفس ہیں۔ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے پاک کر دیا وہ بندہ اس دنیا کا ولی کامل ہے جی، وہ اس دنیا کا ولی کام، دل سے اللہ نے اس کے خواہشات اور اس کی یہ ساری چیزوں کو، شہوات کو اڑا دیا۔ پھر ہے جی عذاب قبر آخری، فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورہ غافر کی ہے، انہیں صبح و شام دوزخ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت یاد رکھیں میرے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شرع ان القبر اول منازل الآخرۃ فان النجا منہ فما بعدہ ایسر۔ آقا جی نے فرمایا قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اگر کوئی اس سے بچ گیا تو اس کے بعد کا راستہ آسان ہو جائے گا اس کے لیے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر کامیابی ہوگی آگے بے فکر ہو جاؤ، اگر اللہ کامیابی دے گا، اگر یہاں پہ پھنس گئے تو پھر آگے بے فکر ہو جاؤ کہ اگلی منزلیں بھی آسان نہیں ہونے والی۔ قرآن کہتا ہے صبح اور شام جو بندہ نافرمان ہو کے مرتا ہے، صبح بھی اس کو قبر کا عذاب دیا جاتا ہے، رات کو بھی قبر کا عذاب دیا جاتا ہے۔ تو کون سی ایسی مصیبت پڑی ہے کہ بندہ محدود وقت کے لیے عذاب قبر میں مبتلا ہو جائے؟ دیکھیں نا جی، کوئی بندے کو ایک دن صبح تھپڑ پڑیں، شام کو تھپڑ پڑیں، برداشت ہو جاتا ہے، 2 دن ہو جائیں، چلو تیسرے دن بڑے کو بزدل آدمی برداشت کر لے گا، لیکن ہر روز آتے ساتھ ہی صبح بھی تھپڑ، شام کو بھی تھپڑ، صبح بھی تھپڑ، شام کو بھی تھپڑ، بندہ تو پتہ نہیں عجیب ہی ہوگا جو اتنی تکلیف برداشت کرے۔ تو اگر صبح و شام قبر کا عذاب دیکھنا ہے، عذاب میں مبتلا ہونا ہے، تو پھر آپ نافرمانی کریں، اللہ کی حدود کو توڑیں، خوب کریں، لیکن اگر نہیں برداشت کر سکتے اتنا عذاب تو پھر بابو ایسا کر کے جانا کہ وہ پہلی منزل ہمارے لیے عذاب کا سبب نہ ہو، ہمارے لیے کامیابی کی وہ ضمانت اور خوشخبری ہو جائے۔ آخر میں یہ بھی فرما لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ابن عطا اللہ سکندری کہتے ہیں ما حضرت الاشیاء الا علی اہل البخل، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں بخیل آدمی کے اوپر حرام کر دی ہیں، وہ نہ خود کھاتا ہے نہ اگلوں کو کھلاتا۔ کئی بزرگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہدایت نصیب فرمائے، وہ دبا 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 کے یا فضول جگہ پہ خرچ کر کے نا مر جاتے ہیں، تو پھر بعد میں قبر میں عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں خود بھی کھاؤ، مخلوق خدا کو کھلاؤ، اور بالخصوص آخرت کے لیے بچا کے جاؤ۔ کو مسجد کے لیے بھی جو ہے نا جی وہ سلسلے کر دیا کرو، مسجد کے لیے، مدارس کے لیے، یہ صدقہ جاریہ ہیں، آپ ان چیزوں میں اپنا خرچ کرو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے لیے زاد سفر باندھ رہے ہیں،
زیادہ سفر باندھ رہے ہیں کہ میں نے سفر کرنا ہے اور اس کے لیے قمیض بھی رکھ لو، ہاں جی خوشبو بھی رکھ لو، فلاں بھی رکھ لو، فلاں بھی رکھ لو، تو آگے کا سفر کس نے طے کرنا ہے؟ آگے سے کے سفر میں پیسے تو چلنے نہیں، نیکیاں چلنی ہیں. تو اگر آج اس دنیا میں کر کے جاؤ گے بابو، اگلی تمہاری قبر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کے اوپر نہ فرض ہو چکا ہے، میری تنخواہ آئے گی تو میں نے 2%، 3%، 4%، 5% جتنا بھی آپ کا دل لگتا ہے وہ اتنا میں نے مسجد کو ہدیہ پیش کرنا ہی کرنا ہے. بس یوں سمجھ لیں جس طرح روٹی آپ کے اوپر فرض عین ہو چکی ہے نا، جتنا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے آپ اس میں پرسنٹیج مقرر کر لیں. حضرت یہ میں آپ کو ضمانت سے کہتا ہوں، اللہ کے پاس یہ امانت رکھا ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کہتا ہے اللہ کو قرض حسنہ دینا. اللہ کے پاس رکھوایا ہوا قرض حسنہ اور یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ ہدیات، یہ آپ کے ضائع نہیں جائیں گے. اللہ سب سے بڑا امین ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا بہترین عطا کرنے والا ہے. وہ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کے عطا فرمائے گا. بیوی 2 نمبری کر سکتی ہے، بچے 2 نمبری کر سکتے ہیں، بینک ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں، میرے رب کا نظام ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا. آج کے بعد یہ ذہن بنا لو، جس کے پاس جو بھی پیسہ ہے ہر 100 روپے میں سے 2 روپے، 3 روپے، 5 روپے، جتنا بھی آپ کی ہے حیثیت ہے، جو آپ کی مسجد ہے، آپ کا مدرسہ ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو پیش کرو. یہ لو جی ارے صاحب یہ لیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پر عمل کریں. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دے تو اس کی مخلوق کے ذریعے ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے. اور پھر دیکھیے گا نہ تو اللہ بڑھاپے میں ذلیل ہونے دے گا، نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ رسوا ہونے دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم